دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، ایک بڑا حملہ یقینی طور پر اسے کہا جا سکتا ہے ایران کی جانب سے اسرائیل پر کیا گیا ہے۔ 400 سے زائد بیلسٹک میزائل داغے گئے ہیں، جس سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہوگا۔ کیا کہیں گے اس تمام تر صورتحال پر؟ اس سے پہلے اسرائیل کی جانب سے بھی بھرپور مزاحمت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اب تک۔ دیکھیں، کشیدگی میں اضافہ نہیں، یہ تو آپ سمجھے کہ آل آؤٹ وار ابھی چھڑ جائے گی، کیونکہ 400 میزائل اگر ایران نے اسٹرائک کیے اپنا اسرائیل پہ اور وہ ایرانی اس کو کنفرم کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ میں سب سے بڑا اور خوفناک حملہ ہے جو ایران نے کیا ہے اسرائیل پہ۔ اور پہلی بات تو یہ کہ ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے جب سے وہ حماس کے لیڈر کو شہید کیا گیا تھا تہران میں اپنا ایک پریسیجن اسٹرائک اٹیک میں، کہ اس وقت بھی ایران نے لال جھنڈا لہرایا تھا، اور یہی ویسٹ کو اور سب کو ڈر تھا کہ بس 2-3 دن کے اندر ایران کا جوابی حملہ آئے گا، لیکن وہ نہیں آیا۔ لیکن میرا خیال ہے اب جو جس طرح اسرائیل نے جنگ پھیلا دی لیبنان میں، جس طرح حزب اللہ نے کمال اپنی، بے شک ان کی بڑی قیادت کی شہادت ہوئی ہے، لیکن کمال اپنا حزب اللہ نے جو ایک کاؤنٹر اٹیک کیا ہے، اور جس طرح اسرائیلی حملے کو روکا ہے لیبنان میں، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں ایران نے اسرائیل نے یمن تک جا کے وہاں کے ان کے پورٹ حدیبیہ پہ بومبنگ کی ہے۔ تو یہ تو ایک بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی سیویئر ریٹیلیشن ہے ایران کی طرف سے، اور ایران نے ایک قسم کو میسج دیا ہے کہ جناب ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، آپ باز آ جائیں، آپ حزب اللہ پہ حملے کر رہے ہیں، آپ ہمارے اور جو اتحادی فائٹر گروپس ہیں، اپنا حماس ہو گیا، حزب اللہ ہو گیا، اپنے عراقی ریزسٹنس گروپ ہو گئے سیریا میں وغیرہ، اور جب ان کے ساتھ ان پہ اب حملے کر رہے ہیں تو پھر ایران جو ہے وہ چپ نہیں بیٹھے گا۔ اور یہ ایک میرا خیال ہے کہ اس میں مڈل ایسٹ میں اب یہ ایک بڑی اسکلیشن اور ریجنل صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ پیغام پہلے بھی دیا گیا تھا، رمضان سال ہی ایران کی جانب سے ہم نے دیکھا ایک حملہ کیا گیا تھا جس میں 100 سے زائد میزائل داغے گئے تھے ایران کی جانب سے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے حملہ کیا اور اسماعیل ہنی کو ایران میں شہید کیا۔ تو اس ساری صورتحال میں جب خبردار کیا جاتا رہا بار بار اسرائیل کو، اقوام عالم کی جانب سے بھی کیا گیا، مسلم امت کی جانب سے بھی کیا گیا، اب اس ساری صورتحال میں کہ 400 سے زائد میزائل داغے ہیں، صورتحال آپ کو کس طرح جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں، میں نے کہا کہ جس طرح میں نے تو پہلے بھی کہہ دیا کہ یہ ایک ریجنل کانفلکٹ میں تبدیل ہو جائے گی اور جنگ بڑی خوفناک ہوگی۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ایران کے اوپر اسرائیلی اور امریکن نے کہہ دیا کہ ہم ایران کو سپورٹ کریں گے، اسرائیل کو سپورٹ کریں گے ایران کے اوپر اگر کوئی حملہ ہوتا ہے اسرائیل کا، جس کا مطلب یہ کہ اسرائیل اور اپنا امریکہ یہ اب مل کے اب بڑی خوفناک کاؤنٹر اسٹرائک ہوگی ایران کے اوپر، جس سے جنگ جو ہے وہ اور کا جو ہے معاملہ اور وسیع ہو جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ وہ ایران کو، اور امریکہ نے بھی کہا کہ ہم ایران کو نیوکلیئر پاور نہیں بننے دیں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک شدید رد عمل آئے ان دا فارم کاؤنٹر اٹیک ہو، ایئر اٹیکس ہوں، ایئر اسٹرائکس ہوں، میزائل اسٹرائکس ہوں ایران کے ایٹمی تنصیبات پہ۔ تو میرا خیال ہے یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی خطرناک ڈیولپمنٹ ہے کہ رائٹ پاکستان کا ویسٹرن اسلامک نیبر، اس کے اوپر اسرائیل امریکہ اگر ابھی جنگ کرتے ہیں تو یقیناً اس کے اثرات پاکستان پہ آئیں گے کس طریقے سے۔ یقینی طور پر پاکستان پہ اس کے اثرات آئیں گے، یہ کہنا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید، دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ صورتحال کچھ یوں ہے کہ ایران نے اسرائیل پر 400 سے زائد بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔